اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان پر ایک وقت آیا کہ انگریزوں کے سامنے حکمرانی کی راہ میں اگر کوئی آخری رکاوٹ باقی رہ گئی تھی تو اس رکاوٹ کا نام تھا شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان۔ بالا آخر انگریزوں کی قسمت نے زور کیا، ٹیپو کا وزیر میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ میر صادق کو اس وعدے پر اپنے ساتھ ملایا گیا کہ ٹیپو کو راستے سے ہٹا کر محصور کی ولایت تم کو دے دی جائے گی۔ میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ ہر ممکن اور ہر طرح کا تعاون کیا، اور جب انگریزوں اور ٹیپو کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا تو میر صادق نے ٹیپو کی کمر میں اس انداز سے غداری کا خنجر گھونپا کہ قلعے کی دیوار میں شگاف ڈلوا دیا تاکہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو جائے، اور ساتھ ہی قلعے کا دروازہ بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھلوا دیا۔ ٹیپو کے ایک وفادار سپاہی نے یہ سب دیکھ لیا کہ میر صادق غداری کے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے اپنی بندوق سے میر صادق کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی میر صادق کو لگی، وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ اتنے میں انگریز فوجیوں کے ساتھ انگریز کمانڈر بھی قلعے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی نظر میر صادق پر بھی پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً ہی میر صادق کے پاس آیا۔ میر صادق نے کہا، مجھے ٹیپو کے سپاہی نے گولی ماری ہے، میں درد سے بے حال ہوں۔ آج تم یہاں اگر کھڑے ہو تو میری مرہون منت ہو، تم پر لازم ہے کہ میری تکلیف دور کرنے کا بندوبست کرو۔ انگریز کمانڈر نے میر صادق کی پوری بات سن کر کہا، میر صادق تم نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا، کیونکہ تم اگر ہماری مدد نہ کرتے تو ہم یہاں کبھی نہ کھڑے ہوتے۔ ہم تمہارے احسان مند ہیں اور میں ابھی تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر انگریز کمانڈر نے اپنا پستول نکالا اور میر صادق کو گولی مار دی اور اس کے قریب احتراماً کھڑے ہو کر اپنی ٹوپی اتار کر کہا، میر صادق تمہارا علاج بس یہی تھا، تم ہمارے دوست تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ تم ایک غدار بھی تھے۔ جس ٹیپو نے تم کو عزت دی، اپنا وزیر بنایا، تم اس کے ہی وفادار نہ ہو سکے تو کل کو تم ہمارے کیا ہو سکو گے۔ قلعہ کے اندر دو بدو لڑائی ہو رہی تھی۔ ٹیپو کی شکست یقینی تھی، گو کہ یہ شیر دل انسان لڑائی ہار رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی غیرت و خودداری اور حق پرستی کی بنیاد پر ان کے دشمن بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور ٹیپو سلطان بھی ایک ایسا مرد مجاہد تھا۔ لاشوں کے انبار لگنے شروع ہو گئے تھے۔ اچانک ہی انگریز کمانڈر کی آواز گونجی، ٹیپو قلعے کا پچھلا دروازہ کھلا جا چکا ہے، تم خود اپنے بیوی بچے اور اپنے اہل خانہ اور جتنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے کر پچھلے دروازے سے نکل سکتے ہو۔ تم کو ضمانت دی جاتی ہے کہ تم کو بخیر و عافیت جانے دیا جائے گا اور تمہارا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقت اس شیر دل مجاہد نے اپنی زندگی کا وہ جملہ کہا جو صدیوں بعد بھی بہادروں اور جانبازوں کی پہچان ہے، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ٹیپو مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اس مرد مجاہد کی لاش سے اس کے فوجی لپٹ کر رو رہے تھے کہ آقا خود تشریف لے گئے، ہم کو بے سہارا چھوڑ گئے۔ انگریز کمانڈر نے شہید ٹیپو کی طرف دیکھا اور فخریہ کہا، ہندوستان اب مکمل طور پر ہمارا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ کہ میر صادق جنگ میں مارا گیا تو انگریز نے اس کی آل اولاد کو نواز دیا۔ میر صادق کی اولاد کے وارے نیارے ہو گئے، ٹیپو جنگ ہار گیا، اس نے زندگی بھی گنوائی، سلطنت بھی۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے معیار اٹل ہیں اور مخلوق کی سوچ سے مختلف ہیں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں عزت کا معیار سچائی، حق گوئی اور اللہ اور رسول کی سنت و حکم پر چلنے میں ہے۔ میر صادق کی نسلیں سنور گئیں، کس طرح کہ انگریز نے اس کی اولاد کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن جب اس کی اولاد سرکاری ادارے میں اپنا وظیفہ لینے مقررہ تاریخ پر جاتی تو پہلے ان کو انتظار کروایا جاتا اور پھر کمرے میں پیشکار بآواز بلند پکارتا، میر صادق غدار کے ورثہ وظیفہ لینے حاضر ہوں۔ دوسری طرف بظاہر ہارا ہوا ٹیپو تھا، اس کی آخری رسومات بھی ادا نہ ہوئی تھی کہ تاج برطانیہ کی طرف سے برطانوی نمائندے شاہی خاندان میں حاضر ہوئے اور تاج برطانیہ کو پیغام دیا کہ دشمنی اور لڑائی اپنی جگہ، لیکن تاج برطانیہ ٹیپو سلطان کی بہادری، وطن پرستی، اسلام سے محبت اور سچائی کا دل سے معترف ہے اور قدر کرتا ہے، اور درخواست کرتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا جنازہ پورے شاہی اور فوجی ادب و آداب سے اٹھایا جائے۔ اور جب ٹیپو سلطان کا جنازہ باہر لایا گیا تو برطانیہ کی طرف سے اس کے جنازے کو توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ جن راستوں سے جنازہ گزرا اس تمام راستے پر انگریز فوجیوں نے ٹیپو کے جنازے کو اپنی گردنیں اور بندوقوں کی نالیاں نیچے کر کے سلامی پیش کی۔ یہ تھا وہ شخص جو کہ بظاہر دنیا کی نگاہ میں ہارا ہوا شکست خوردہ تھا۔ دوسری طرف میر صادق کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ اس کی قبر انگریزوں نے بنائی تھی، ویرانیاں بیابان جگہ، دور دور تک کوئی نہیں،
قبر کے اوپر گنبد پر درجنوں چمکادڑوں کا بسیرا، شدید گھٹن اور غلاظت و بدبو کا راج۔ بتانا یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار اللہ کی نظر میں کچھ اور ہیں۔ مخلوق کی نگاہ میں وہ بڑا اور معزز ہے جو کہ مالدار ہو، حیثیت و منصب والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو کہ تقوی والا ہو، جس کے دل و ذات میں اللہ اور اس کا رسول موجود ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ ادنا غلام ہو۔ لوگ کہتے ہیں عزت پیسے سے ہی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا داروں کی نگاہ میں ہی پیسہ والا عزت دار ہے، لیکن در حقیقت اگر انسان کی عزت پیسے سے ہی ہوتی تو ہمارے سیاستدان اور حکمران جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، ان کا مذاق اڑانے میں کوئی بھی شخص آزاد نہ ہوتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔